بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ آج جس ٹاپک پر ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے سسٹم اپروچ میتھڈ۔ یہ ایک بڑا دلچسپ طریقہ کار ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیسے ہر سیاسی نظام کسی خاص اور متعین یعنی مخصوص مقاصد کے حصول کے لیے قائم کیا جاتا ہے، اور ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ نظام بہت مضبوط سیاسی، معاشرتی، معاشی، اخلاقی، تہذیبی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے، جس کی مدد سے ریاست کی سیاسی اقدار نہ صرف پروان چڑھتی ہیں، نہ صرف عروج پاتی ہیں، بلکہ پورے جوبن کے ساتھ منظر عام پر آتی ہیں اور اپنا اثر و رسوخ بھی دکھاتی ہیں۔ یہ جو سیاسی اقدار ہیں یہ مقاصد کے حصول کے لیے بھرپور معاون ثابت ہوتی ہیں، یعنی ان سیاسی اقدار کے بغیر مقاصد کا حصول ممکن نہیں ہے، اور اگر ریاست اپنے مقاصد کے حصول میں ناکام رہے تو پھر نہ صرف وہ عوام میں اپنی حیثیت، اپنی ورث کھو دیتی ہے، بلکہ بیرونی دنیا میں بھی اس کی ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ تو اس کو ان مقاصد کے حصول کے لیے ان بنیادوں پر، یعنی جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، معاشی، معاشرتی، تہذیبی، اخلاقی ڈھانچہ ترتیب دیتی ہے، اور اس کی مدد سے سیاسی اقدار کو فروغ دیا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اس کے بغیر ایک ریاست کامیاب طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس نظام کا اس سسٹم جو اپروچ میتھڈ ہے، اس کا پرپونڈر جو ہے، دائی، وہ ہے ڈیوڈ ایسٹن۔ وہ یہ کہتا ہے اور اس کو ایک ماڈل کی شکل میں پیش بھی کرتا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے ڈیوڈ ایسٹن کہ کس طرح سے ایک ریاست کے اندر باہمی مشارکت سے، باہمی مشاورت سے کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے، اور اس مشارکت اور اس مشاورت کی بنا پر جو پالیسی بنائی جاتی ہے وہ پالیسی آؤٹ پٹ کی شکل میں آگے بڑھتی۔ اب یہ آؤٹ پٹ جو ہے، یہ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ یہ ایک پالیسی ہے، اور یہ حکومت نے تشکیل دی، یعنی اس کی ان پٹ جو اس کی مشاورت تھی اس سے لیا، یا مطالبات تھے اس کو لیا، اور اس کو آگے ایک پالیسی کی شکل دے کر آؤٹ پٹ کی شکل میں اس کو آگے بڑھا دیا، یعنی عوام کے سامنے لے آئے۔ اب عوام جو ہیں وہ اس پر جو قوانین، جو پالیسیاں سامنے آتی ہیں، جو فیصلے صادر کیے جاتے ہیں، ان پر اپنا رد عمل دیتے ہیں، اور یہ رد عمل فیڈ بیک کی شکل میں ہوتا ہے۔ اب یہ اگر تو فیصلہ غیر مقبول ہو، اس کو پسند نہیں کیا جا رہا، تو وہ دوبارہ فیڈ بیک کی شکل میں واپس آ جاتا ہے انوائرمنٹ میں، جو لوکل انوائرمنٹ بھی ہے، یعنی اپنی سوسائٹی، اپنا معاشرہ، اور بیرونی دنیا میں بھی، اس کو ہم مقامی اور بین الاقوامی سطح کہہ سکتے ہیں۔ تو اس انوائرمنٹ میں فیڈ بیک جو ہے وہ دوبارہ جاتا ہے، حکومت اس پر دوبارہ غور و خوض کرتی ہے، اور عوام کے جو تحفظات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں، یا جس چیز پر وہ ایگری نہیں کر رہے، اس کو واپس جو ہے
ریکنسلٹ کیا جاتا ہے، اس پر دوبارہ مشاورت کی جاتی ہے، اس پر دوبارہ جو ہے وہ برین سٹارمنگ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو عوام کی خواہشات، ان کے مطالبات اور ان کی امنگوں کے مطابق اس کو ترتیب دے کر پھر اس کو آؤٹ پٹ کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ اب اگر عوام اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور وہ ایک مقبول فیصلہ مانا جائے تو یہ فیصلہ جو ہے یہ پولیٹیکل کلچر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ڈیوڈ ایسٹن کہتا ہے کہ یہ ان پٹ میں عوام کی طرف سے یا اپنی ایک مشاورت کی ایک پالیسی کے لیے جو لیا جاتا ہے مواد مٹیریل، اس کو آگے لے کر ایک فیصلہ لیا جاتا ہے، وہ فیصلے کی شکل میں آؤٹ پٹ کی شکل میں وہ عوام کے پاس جاتا ہے۔ اگر عوام اس کو ناپسند کریں تو فیڈ بیک کی شکل میں واپس آ جائے گا، اور اگر عوام اس کو ریکنسلٹ کیا جائے گا، اس کو عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق بنایا جائے گا، اور پھر اس کو واپس جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ تو عوام اگر اس کو پسند کرتے ہیں تو وہ پولیٹیکل کلچر بن جاتا ہے۔ تو یہ جو چیز ہے، اس سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ رائے عامہ یعنی لوکل قومی سطح پر اور عالمی سطح پر یہ کس طرح سے آؤٹ پٹ کا کام کرتے ہیں۔ تو سیاسی نظام یعنی حکومت فیصلہ کرتی ہے اور وہ آؤٹ پٹ کی شکل میں ہوتا ہے، اور اگر وہ مقبول ہو، ایکسیپٹیبل ہو تو وہ پولیٹیکل کلچر بن جاتا ہے، اور اگر ان ایکسیپٹیبل ہو تو وہ فیڈ بیک کی شکل میں واپس انوائرمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور اس پر دوبارہ غور و خوض جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیوڈ ایسٹن کا سسٹم اپروچ میتھڈ ہے، یہ اسٹڈی آف پولیٹیکل سائنس کے لیے یہ انتہائی اہم ہے، بہترین ہے، اور اس کی مدد سے علم سیاسیات کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے نئے راستے جو ہیں وہ کھلے، اور نئے طریقے سے ان کو ان معاملات کو دیکھنے کا، پرکھنے کا، سوچنے کا، سمجھنے کا طریقہ کار جو ہے وہ معلوم ہوا۔ تو یہ تمام جو ہم نے میتھڈز آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، یہ تمام میتھڈز جو ہیں یہ 20th سینچری میں بہت ہی مقبول میتھڈز ہیں۔ ان میتھڈز کی مدد سے سیاسی نظام کو کامیابی سے چلانا، پالیسی سازی، ایک بہترین پالیسی سازی کرنی، اور اپنے مقاصد کا تعین کرنا اور ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا، یہ تمام جو طریقہ کار ہے، جو میتھڈز ہیں، ان کے تحت ہی ممکن ہے۔ اور اس کے مطالعے سے پول سائنس میں اسٹڈی آف پول سائنس میں بہت زیادہ ایک وسعت ملی، طریقہ کار ملا، اس کو بہترین طریقے سے آگے بڑھانے کا موقع ملا، اور اسٹوڈنٹس آف پول سائنس کے لیے آسانی پیدا ہوئی۔ یہ ہے جی آج کا ایپیسوڈ۔ اس کو دیکھیے گا، غور کیجیے گا، اگر کوئی ضرورت سمجھیں فیڈ بیک تو وہ بھی دے دیجیے گا، اور انٹل نیکسٹ لیکچر، اللہ حافظ۔